بھائیو قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 معجزات ذکر ہوئے ہیں وہ سن بھی لیں انٹرسٹ کے طور پر، چونکہ میں نے یہ بات کی 3 ہی معجزات ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں آیا۔ نمبر 1 الٹیمیٹ معجزہ، سب سے بڑا معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے، یعنی قرآن حکیم، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ کتاب جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، یہ ذکر سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 51 میں بھی ملتا ہے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں بھی۔ میرے 2 لیکچرز ہیں، مسئلہ نمبر 85 کے نام سے قرآن اور قتال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات، اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 115 قرآن حکیم کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ اختلاف کی حقیقت قرآن حکیم کے حوالے سے۔ دوسرا معجزہ جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے بھائیو، وہ ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر، اور وہ سورۃ القمر کی پہلی 3 آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ذکر ہوا ہے، اور بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3636 اور 3868، اور صحیح مسلم میں تو مسلسل 9 احادیث ہیں 7071 سے لے کر 7079 تک، کہ مشرکین عرب نے جب معجزہ ڈیمانڈ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے اذن سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک پہاڑ کے دائیں جانب اور ایک پہاڑ کے بائیں جانب چلا گیا، اور لوگوں نے یہ لائیو منظر دیکھا، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے کئی صحابہ ہیں، جن میں پہلے 10 مسلمان صحابہ میں سے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، سیدنا ابن عباس شامل ہیں، سیدنا ابن عمر شامل ہیں، سیدنا انس ابن مالک شامل ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ابن عباس تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، تو ابن عباس بے شک نہ پیدا ہوئے ہوں، ابن مسعود تو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو یہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سطحی نالج کی وجہ سے۔ یہ 5 صحابہ نے بخاری اور مسلم میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس میں ابن مسعود ہیں جو پہلے 5 صحابہ میں بھی شامل ہیں اسلام لانے والے، انہوں نے یہ معجزہ دیکھا ہوا ہے۔ اور تیسرا معجزہ ہے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، واقعہ معراج، یعنی الاسراء والمعراج، زمینی سفر بھی اور آسمانی سفر بھی۔ زمینی سفر کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیات میں ہے، اور آسمانی سفر کا ذکر سورۃ النجم کی شروع کی آیات کے اندر ہے۔ انشاءاللہ آج ہم وہ کور بھی کریں گے۔ یہاں پر بھائیو میں ذرا معجزے کی اصطلاح اور ٹرمنالوجی کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی بہت بڑا ادھار ہے میرے کندھوں پر کہ اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے۔ معجزہ، کرامت، استدراج، یہ کیا چیز ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں معجزہ نام کی کوئی ٹرم موجود نہیں ہے کسی بھی حدیث میں، نہ کسی آیت میں۔ یہ پیورلی علم الکلام کی ٹرمنالوجی ہے، اصطلاح ہے، اور اصطلاح استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں جو معجزے کے لیے اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ ہے آیتن، وقف کریں گے آیا، سائن، نشانی، سائن ہم کہتے ہیں اس کو انگلش کے اندر، اس لیے ہم جو سگنیچر بھی کہتے ہیں ان کو بھی سائن کہتے ہیں، یعنی نشانی، اور اردو میں ہم اس کو نشانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ البتہ سمجھانے کے لیے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ علم الکلام میں معجزہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، یعنی فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت کو توڑنے والی چیز، جو فزیکلی قانون قدرت جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں ان کے اندر وہ چیز نہیں آتی۔ اب چاند کا 2 ٹکڑے ہونا انگلی کے اشارے سے امپاسبل ہے، بغیر اس کے کہ یہ معجزہ ہو، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، تو یہ ٹرم استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ علم الکلام سے بالکل چڑھ جاتے ہیں، ظاہر ہے اس میں نیگیٹو چیزیں بھی آئی ہیں عقائد، اسماء و صفات کے حوالے سے، اس لیے میں نے اس پہ ایک پوری گفتگو بھی کی ہے، مسئلہ نمبر 41 اسماء و صفات اور علم الکلام کے حوالے سے، بڑی انٹلیکچوئل وہ گفتگو ہے، جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 41 دیکھ سکتا ہے ahlsunnatpak.com پر۔ تو یہ معجزہ جو ہے جس کو ہم آیہ کہتے ہیں، انگلش میں سائن اور اردو میں ہم نشانی کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ سورہ طٰہٰ، سورہ القصص کے اندر آیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے تھے اور وہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جاتی تھی، یعنی اس کا اژدہا بن جاتا تھا۔ یہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز ہے۔ تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے تاکہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہو کر ان کی دعوت کو قبول کریں۔ اس حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے القرآن، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے۔ اسی پہ تو میں نے مسئلہ 85 ریکارڈ کروایا، وہ بڑا دلچسپ ہے، جسے شوق ہو ضرور دیکھے، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات۔ تو اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے لیے ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے جو کسی کو حاصل ہو جائے۔ جیسے جب
کسی ماں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اس کے پستان میں دودھ نہیں اترتا، آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر اس کے اوپر جاری کر دیتا ہے. ورنہ اگر یہ بات ہو تو وہ عام حالت میں بھی دودھ اتار لے کسی طریقے سے، ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہ کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ کسی کو حاصل ہو جائے، کہ کوئی ٹرک کسی کے ہاتھ لگ گیا کہ وہ یہ کر لے، سوائے اس کے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پرماننٹلی کسی کے ساتھ چیز اٹیچ کر لے. تو یہ دو قسم کے معجزات اور آیا ہوتے ہیں. نمبر 1 وہ کیٹیگری ہے جو اللہ تعالیٰ نے پرماننٹلی اٹیچ کر دی ہے پیغمبروں کے ساتھ. مثلا سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 کے اندر کہ ہم نے داؤد کے ہاتھوں پر لوہا نرم کر دیا تھا اور وہ اپنے ہاتھ سے زرے بنا لیتے تھے. جیسے ہم مٹی کو گوندیں اور اس مٹی سے جو مرضی بنا لیں، اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ جب لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو لوہا بالکل آٹے اور مٹی کی طرح گوندا جاتا تھا. سورہ سبا آیت نمبر 10 اور 11. اب یہ پرماننٹلی اٹیچ تھا ان کے ساتھ معجزہ، جب بھی وہ کرتے تھے ایسا ہو جاتا تھا. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پرماننٹلی اٹیچ دو بڑے معجزات ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر آتی ہیں حدیث. میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے. مسئلہ نمبر 118 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب مبارک کے بارے میں، جو احادیث میں نے اس میں بتائی ہیں. بہرحال اس میں نے یہ دونوں احادیث بھی بتائی تھی، صحیح بخاری اور مسلم کے ریفرنس ہے کہ دو بڑے معجزات آپ کے ساتھ پرماننٹلی اٹیچ تھے. ایک تو آپ کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. اب یہ امپاسبل ہے، یہ تو نہ کسی صحابی کے پسینے سے آ سکتی ہے اور نہ ہم میں سے کسی کی آ سکتی ہے. یہ ایکسٹراڈنری ہے، پسینے میں سے ہمیشہ بدبو آتی ہے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو آنکھوں سے 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. یہاں پر آنکھ مبارک نہیں تھی پیچھے کوئی، لیکن انہی آنکھوں سے ہم تو دیکھیں 180 ڈگری سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے. یہ پرماننٹلی اٹیچ تھا آپ کے ساتھ معجزہ. اچھا، دوسری قسم کے معجزات وہ ہیں جو فار دا ٹائم بینگ اٹیچ ہوتے ہیں، وقتی طور پر اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے. مثلا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا. پہلی دفعہ جب اللہ تعالیٰ سے ان کی گفتگو ہوئی قرآن حکیم میں، اللہ نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ عصا ہے، میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے چھاڑتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ذرا پھینکو. انہوں نے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے. کیوں بھاگے؟ ڈر کے. اگر ان کو اینڈ رزلٹ پتا ہوتا کہ یہ میں خود بنانے جا رہا ہوں تو کبھی بھی نہ بھاگتے. مثلا جس شخص نے پہلی دفعہ کبھی ماچس کی تیلی لگائی ہو اور اس کو پتا نہ ہو چھوٹے بچے کو کہ اس میں سے ایک دم آگ نکلتی، تو آپ دیکھیں فوراً ڈر جاتا ہے، کیونکہ اس کا پہلا ایکسپیرینس کوئی نہیں ہوتا. ہاں جب ایکسپیرینس ہو جاتا ہے پھر وہ خود لگاتا رہتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ قطعاً ایکسپیرینس نہیں تھا کہ یہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جائے گی، ورنہ کبھی پریشان نہ ہوتے. وہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے میں آپ بڑھایا، جس طرح کہتے ہیں بزرگ کر لیندے نے. آج کل نہیں ویسے کر سکتے بزرگ، سارے فیل ہو گئے ہیں، کیونکہ جیو نیوز آ گیا ہے، ARY آ گیا ہے، سما آ گیا ہے، دنیا ٹی وی آ گیا ہے اور ایکسپریس آ گیا. ان بزرگ سارے فیل ہیں، انہیں دکھائی نہیں سکتے. وہ پرانی اسٹوریاں لکھتے رہے جھوٹ. ان تو بھائی کہیں گے جی ویڈیو بناؤ. اب یہ بزرگ سارے فیل ہیں، وجہ ہے کہ یہ کام ایسے کر نہیں کوئی سکتا، تو ویڈیو بنانی پڑے گی. اور ویڈیو بنائیں گے سارے پول کھل جائیں گے. آپ آئے دن اخباروں میں دیکھیں گے ساری چیزوں کے پول کھل رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس فتنے کا دروازہ بند ہو گیا. اور وہ جتنا بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ اٹھاتا ہے وہ میڈیا والے پورا ڈیپ ڈیپ کر کے اگلے دن بتا دیتے ہیں یہ تماشا کیتا جی انہوں نے. ٹھیک ہے. ہاں انبیاء کا معاملہ ڈفرنٹ ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو منوانا ہوتا ہے. بزرگوں کو منوانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ وہ دین نہیں ہے نا. دین تو ہے انبیاء کو ماننا، ان کے اوپر نازل کتابوں کو ماننا. بزرگوں کو ماننا تو دین نہیں ہے نا. ان کا احترام کریں، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا ہے جو ہمارے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو بعض تو لبادے اوڑھ کے بزرگ بنے ان کے ہمارے سے بھی کوئی برا معاملہ ہونے والا ہو، ولیعوذ باللہ تعالیٰ. وہ تو قیامت والے دن ہی پول کھلیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں پر پردہ قیامت والے دن ڈالے. تو بہرحال یہ دوسرے جو معجزہ ہے یہ وقتی طور پر ہوتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا وہ ایکسپیرینس ہوا، اس کے بعد جب بھی وہ پھینکتے تھے پرماننٹلی اٹیچ ہو گیا. لیکن آپ قرآن حکیم ہی پڑھ کے دیکھیں، جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے، جو چھوٹے چھوٹے سمندر تھے اب انہیں کو جوڑ کر نہر سوئز بنا دی گئی ہے، تو وہاں پر وہ پریشان ہو گئے کہ اب سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعونیوں کی فوج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ عصا جو ہے نا یہ سمندر کے پانی پہ مارو. اگر یہ بات حضرت موسیٰ کو خود پتا ہوتی تو مار لیتے. انہوں نے تو یہی دیکھا تھا کہ اس سے صرف اژدہا ہی بن سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے وہی چیز بنتی تھی. آج اگر موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا کسی کو مل بھی جائے نا، امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں، یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں دے دیں، یا آپ یروشلم کے اندر بیٹھے ہوئے یہودی پادری کے ہاتھ میں دے دیں، وہ سانپ نہیں بن سکتا دوبارہ. وہ بھی اب اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو براتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر یہ بھی ہے، وہ واقعی ہے بھی نہیں تھا. اللہ نے کہا مارا تو راستہ بن گیا. تو اس کا مطلب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ وقتی طور پر وہ معجزہ ہوا، وہ والا معاملہ جو راستہ بن گیا. تو یہ ہے پرماننٹلی اٹیچ معجزات اور وقتی طور پر معجزات. تو یہ معجزہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اب الگ سے ٹاپک ہے. میں دو آیات بتا دیتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 35 گھر جا کے پڑھ لیجیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کوئی نبی معجزہ خود سے دکھا ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کے لیے ظاہر کرتا ہے. اس کے اختیار میں یہ قطن ہوتے ہی نہیں ہے. یہ کوئی کیپیبلٹی نہیں کہ کسی کو حاصل ہو جائے. اچھا اسی طریقے سے اگر کوئی قانون قدرت کے خلاف چیز کسی غیر نبی سے ظاہر ہو تو ہم اسے کرامت کہتے ہیں. کرامت کا مطلب ہے اللہ کا کرم ہوا ہے اس پر. مثال کے طور پر یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کرامت. مجھے کسی دن اچانک جو ہے وہ اپنا کوئی پرانا دوست یاد آیا جو میٹرک میں میرے ساتھ پڑھتا تھا اور 20 سال ہوئے ملاقات نہیں ہوئی ہے, اور میں اسے یاد کر رہا ہوں اچھا یہ کرتے تھے, اور گھر سے میں باہر نکلا بازار میں چیز لینے کے لیے تو اچانک وہی دوست میرے سامنے آ گیا 20 سال بعد. یہ کرامت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی ایکسٹراڈنری ایکسپیرینس کروایا, یا کسی نے کوئی دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی. اس قسم کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اس کو ہم کرامت کہتے ہیں, اور یہ بالکل برحق ہے. یہ جو جعلی قسم کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں نا, نگاہ مار کے اینڈ ساڑ دیتا ہے اونج کرتا ہے, انج نہیں ہوتا بھائی جی. دعا ہے اللہ قبول کرے. اللہ نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعاؤں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ واپس ہیں. مسئلہ نمبر 55B سن لیں آپ, ٹھیک ہے. تو وہ یہ لوگ کس بات کی مولی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کا کوئی پابند نہیں ہے, چاہے کوئی مستجاب الدعوات بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے ساتھ معاملات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی دھون سے منوا نہیں سکتا. کرامت بالکل برحق ہے. میں ایک کرامت آپ کو صحیح سند کے ساتھ بتا دیتا ہوں. یہاں پر امام بہیقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے دلائل النبوہ, تقریباً 3200 کے قریب احادیث ہیں اس میں, اور وہ ہے ہی دلائل النبوہ, نبوت کے بڑے بڑے دلائل. اس میں معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے بڑے علامات نبوت کے واقعات, اور اس میں صحابہ کی کرامات بھی موجود ہیں. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2393 نمبر حدیث موقوف ہے کہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی زمین میں جو کاشتکاری کرنے والا کسان تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی زمین تو سوکھ کر پیاسی ہو چکی ہے اور قریب ہے کہ قحط کی سی سچویشن بن جائے, تو آپ اپنی زمین کے لیے پانی کا کوئی بندوبست کر لیجئے. تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلے میدان میں نکلے, انہوں نے بڑی لمبی نماز پڑھی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کی, اور پھر آپ گھر واپس آ گئے. اور پھر گھر میں سے کسی کو بھیجا کہ جا کے دیکھو بارش ہوئی ہے کہ نہیں. ذرا تسی کانفیڈنس لیول دیکھو, اعتماد دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص انس ابن مالک جو 82 ہجری میں 93 ہجری میں فوت ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 82 سال تک زندہ رہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو گھر والے گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کالے بادل چھا چکے ہیں اور بارش شروع ہو چکی ہے, لیکن وہ بارش صرف آپ کی زمین کے اوپر ہو رہی ہے. اللہ اکبر. یہ آپ اس کو آپ حادثہ بھی نہیں کہہ سکتے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب دیکھ کے آؤ تو انہوں نے دیکھا کہ بارش وہاں پر ہو کر اور وہ پھر بادل جو ہے وہ چھٹ گئے, اور کسی کی زمین پہ بارش نہیں. ایگزیکٹ وہ انہی کی دعا سے ان کی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا. یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ دلائل النبوہ امام بہیقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2393. تو یہ معاملات ہو سکتے ہیں. اس کے اگینسٹ استدراج بھی ہوتا ہے. استدراج جو ہے بالکل اس کا اپوزٹ ہے. اللہ کے دشمن سے, کسی یہودی سے, کسی عیسائی سے, کسی ہندو سے, کسی بدھسٹ سے بھی کوئی ایسی چیز مافوق الفطرت سرزد ہو سکتی ہے. آج بھی کتنے ہیں جو ایسے کرتب کر کے دکھا دیتے ہیں. تو اس کو ہم استدراج کہتے ہیں. وہ شیطانی چیز ہوتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر ایسے معاملات نہیں ہو سکتے. فرعونیوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادوگر اکٹھے کیے تھے, تو انہوں نے دیکھے نا کیسا ان کی نظر بندی کی کہ وہ رسیاں ان کو سانپ بن کے نظر آئیں. حالانکہ پریکٹیکلی وہ بنی نہیں تھی, لیکن ان کو نظر آ رہی تھی, کیونکہ پریکٹیکلی تو سورۃ الحج میں آیا کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا. وہ بنا کچھ نہیں تھا, صرف نظر کا دھوکہ تھا. اور موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے. اس کے نبوت کے معاملات ڈسٹرب نہیں ہوں گے, لیکن وقتی طور پر موسیٰ علیہ السلام بھی اس معاملے میں ڈرے. تو یہ جو لوگ بخاری اور مسلم کی ان احادیث کا انکار کرتے ہیں, بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو تو ہو ہی نہیں سکتا, اللہ کی حفاظت میں تھے. تو اللہ کی حفاظت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک کیوں شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر؟ اس کا ذکر تو سورہ آل عمران میں بھی اشارتاً موجود ہے. آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچتا تھا آنسو بھی نکلتے تھے, دل بھی بھجتا تھا. قرآن حکیم میں کئی آیات ہیں, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اپنی جان کو ہلاک کر لو گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے آئیڈیل اسی لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ تمام معاملات گزرتے تھے. اور سورہ بنی اسرائیل میں آئے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بنا کے بھیجتے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیشیز جو ہے وہ انسان ہی تھی. مرتبے کی بات نہیں ہو رہی, مرتبے میں تو انسانیت کو ناز ہے ان کے اوپر, کوئی فرشتہ بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. لیکن ایز فار ایز سپیشیز از کنسرنڈ, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے الحمدللہ. تو بہرحال اس حوالے سے یہ میں بات یہاں پر کلیئر کر دوں کہ میتھمیٹکس کے اندر ایک چھوٹی سی سمپل ایکویشن ہے, 2 + 2 = 4. 2 × 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. اب کوئی شخص ہوا میں اڑنا شروع کر دے
اور کہے کہ دیکھو میں نے اتنا بڑا کرتب کر کے یا کرامت یا استدراج کر کے دکھایا ہے، اب تم کہو کہ 2 + 2 5 کے برابر ہوتے ہیں، آپ مان لیں گے؟ کیوں؟ آپ کو یقین محکم ہے کہ 2 + 2 4 ہی ہوتے ہیں، چاہے کوئی سورج واپس لے آئے، چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، جو مرضی کر لے 2 + 2 = 4 ہی ہوں گے، یہ کبھی نہیں بدلیں گے۔ ہم ان ساری چیزوں کو کہیں گے ہاں آپ نے کر کے دکھا دیا لیکن 2 + 2 = 4 ہی ہے، یہ ہمیں یقین ہے۔ تو بھائیو اگر 2 + 2 = 4 ہے تو ان بزرگوں اور بابوں کی جعلی روایتیں اور جعلی قسم کی کرامات کی کتابیں، ان کو پڑھ کے ہم کتاب و سنت کو چھوڑ دیں گے؟ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کو مانیں گے یا اس کو مانیں گے کہ سن فریاد پینا دیا پیرا میری فریاد سنی کن تر کے ہو بیڑا میرا وچ کھپرا دے جتے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو؟ تو ان شعروں کے اوپر ہم اپنے عقیدے رکھیں گے؟ اگر 2 + 2 4 ہے نا، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، تو قرآن حکیم اور حدیث بھی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ بزرگ غلطی کھا سکتے ہیں، ان کی کتابیں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں، ان کے شعر بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نے دی ہے علمی طور پر ایک پھکی اس حوالے سے کہ کم از کم لوگ قرآن حکیم اور صحیح الاسناد حدیث کو 2 + 2 4 جتنا تو کم از کم مرتبہ دیں۔ اب رہا قرآن حکیم میں تخت بلقیس والا واقعہ، اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اور صوفیاء کے نظریات، اس حوالے سے میں آلریڈی کئی لیکچرز دے چکا ہوں، یہاں پر صرف تعارف کروا دیتا ہوں۔ 5 لیکچرز ہیں، مسئلہ نمبر 55A نمبر 1، مسئلہ نمبر 39، مسئلہ نمبر 6B، مسئلہ نمبر 13 اور مسئلہ نمبر 40، جس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ صوفیاء کے عقائد اور نظریات اور اس حوالے سے چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن حکیم سے پکڑ کر اور اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈال کر غلط رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں الحمدللہ ان چیزوں کو ایڈریس کر چکا ہوں۔